بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، عمر کے حساب سے صبر کے درجات۔ میں نے عرض کیا کہ سن و سال کے لحاظ سے صبر کے مراتب میں ہر شخص اپنی عمر کے مختلف مراحل میں صبر کے گوناگون دور سے گزرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جوان ہے اور دوسرا بوڑھا۔ گناہ کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرنا جوان کے لیے بوڑھے کی بنسبت سخت تر ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ بوڑھے شخص کے جذبات بھی ماند پڑ گئے ہیں، لہذا جب طاقت ہی نہیں تو صبر کیسا؟ اس کے برعکس جوان شخص کے صبر کی اہمیت زیادہ ہے۔ صبر خواہ اطاعت الہی کے سامنے ہو چاہے گناہ کے مقابلے میں۔ البتہ اخلاص کے سامنے صبر میں پیر و جوان کی قید نہیں۔ صبر کا یہ مرحلہ بھی دشوار گزار ہے۔ اخلاص کے سامنے صبر سب کے لیے مشکل ہے۔ صبر کے اس مرحلے کو اس طرح بیان کر دوں کہ سب کی سمجھ میں آ جائے، یعنی انسان جو نیک کام کرے وہ صرف خدا کی خوشنودی کے لیے ہو اور جب اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ البتہ یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرض کر لیں کہ خدا کی رضا کے لیے آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ واقعی بڑا سخت مرحلہ ہوگا۔ انسان کا نفس اس قدر پست اور ذلیل ہے کہ فوراً آپ کو اس بات پر اکسائے گا کہ ارے اس کی لوگوں سے تعریف تو کروا لو تاکہ وہ تمہیں بڑا آدمی کہہ کر پکاریں۔ نفس تمہیں یہ کام ضرور کروا دے گا، چلو صرف شاباش ہی صحیح، بس یہی ایک شاباش سارا کام خراب کر دے گی۔ اگر خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو جان لو کہ تمہارے اور اس کے علاوہ اور کوئی باخبر نہیں ہو۔ ابتدا سے لے کر انتہائی کام تک تمہاری نیکی پنہا رہنی ضروری ہے اور یہ کام در حقیقت بڑا مشکل ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا اخلاص۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رات ہونے کے ساتھ ہی اپنے چہرے پر نور پر نقاب ڈال کر کھانا اور نقد رقم کے گٹھر اپنے کاندھوں پر لادتے اور سادات کے مساکین کے گھر میں تقسیم فرماتے۔ ایک شخص متوجہ نہ ہو پاتا تاکہ تقسیم کرنے والا کون ہے، بلکہ اکثر اوقات آپ سے امام زین العابدین علیہ السلام کی شکایت کرتے اور کہتے تھے کہ آپ ہیں اور ایک ہمارا علی ابن الحسین زین العابدین ہے جسے ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ راز اس رات عیاں ہوا جب آپ نے شہادت پائی۔ اب ان مسکینوں کی داد رسی کو کوئی نہ پہنچا اور یوں اس بات کا انکشاف ہو کہ خوراک کی تقسیم آپ ہی کے ہاتھوں ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، یہ ہے اخلاص کے سامنے صبر کا بہترین عملی نمونہ۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا متوجہ نہ تھا۔ نفس کی لگام تھامے رکھنا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ انتہائی صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کام کی ابتدا خلوص کے ساتھ اور فقط اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کا نفس تاب نہیں لاتا اور اسے ریاکاری پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب تک تباہ و برباد نہ ہو جائے نفس اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور مکمل ناکارہ کر کے دم لیتا ہے۔ صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے امور کر دو۔ جب آپ کے تمام امور اللہ کے سپرد ہوں گے تو آپ انہیں لوگوں کے حوالے کیوں کریں گے؟ رمضان المبارک کے ایام ہیں اور عصر کا وقت ہے۔ آپ کافی تھکے ہوئے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک قصہ اخلاص پر صبر کے حوالے سے بیان کرتا چلوں تاکہ ایک مثال ہمارے سامنے آ جائے۔ بہنوں اور بھائیوں، اپنا محاسبہ کر کے دیکھو، کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام کیا جو اخلاص پر مبنی ہو؟ اخلاص کے سامنے صبر کی ایک عجیب داستان۔ قدیم زمانے میں لکھی گئی کتاب ثمرات الاوراق میں یہ عجیب واقعہ یوں درج ہوا ہے کہ موصل کے قریب ایک مقام جزیرہ کے نام سے موسوم ہے۔ چھوٹی سی یہ بستی عراق، موصل اور ترکی کے مابین واقع ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس بستی میں ایک شریف النفس ہمدرد انسان حذیمہ نام کا رہا کرتا تھا۔ وہ انتہائی رحم دل، ثروت مند اور غریب نواز شخص تھا۔ غریبوں پر اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے۔ زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کے در پر آیا کرتے تھے اور وہ ان کی ہر ممکن امداد اور خاطر مدارات کیا کرتا تھا۔ المختصر یہ کہ اپنے زمانے کا حاتم طائی تھا۔ برسوں تلک وہ اسی طرح فیاضانہ زندگی بسر کرتا رہا اور دور دور تک اس کی شہرت تھی کہ یکایک اس کے مالی حالات خراب ہو گئے اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس کی تمام جمع پونجی ختم ہو گئی اور وہ پائی کو محتاج ہو گیا۔ اب تو اسے کوئی قرض تک دینے کو تیار نہ ہوتا۔
وقت کے سخی ابن سخی پر دنیا کے تمام دروازے بند ہو گئے اور وہ اپنے گھر کا ساز و سامان بیچ کر گزر اوقات کرنے لگا۔ واقعی کس قدر سخت امتحان کی منزل ہے جس کے دروازے پر 24 گھنٹے ہر خاص و عام پر کھلے تھے، اب گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ زمانے کا حاتم طائی خزیمہ اسی طرح قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا کہ ایک روز حاکم جزیرہ اکرمہ نے اپنے درباریوں سے اس کا حال دریافت کیا۔ عرصے سے خزیمہ کی کوئی خبر نہیں اور نہ وہ یہاں آئے، آخر خیریت تو ہے؟ اور اس پر درباریوں نے عرض کی، آقا مت پوچھیں، بیچارہ بڑی بری حالت میں بے عزت ہو کر رہ گیا اور آج کل گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ خزیمہ کا یہ حال سن کر اکرمہ کو بڑا صدمہ پہنچا اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ رات ہوتے ہی توجہ سے سنیں، بہت اہم واقعہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس داستان کے ذریعے اخلاص کے آگے صبر کی اہمیت کو اجاگر کر دوں۔ اکرمہ نے بیت المال سے 4000 اشرفیاں لیں اور انہیں 4 تھیلیوں میں بند کر کے اپنے غلام کے حوالے کر دیں۔ ایک اونٹ پر غلام کو بیٹھایا اور دوسرے پر خود سوار ہو کر خزیمہ کے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر کے قریب پہنچنے پر غلام سے اشرفیاں لے لیں اور اسے واپس دربار روانہ کر دیا تاکہ اس نیکی کا علم اللہ کے سوا کسی دوسرے شخص کو نہ ہو پائے اور غلام بھی متوجہ نہ ہو کہ آقا کس کے گھر گئے ہیں۔ اکرمہ اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود تھیلے اپنے کاندھوں پر اٹھائے رات کی تاریکی میں خزیمہ کے گھر آ پہنچا۔ دق الباب کیا، خزیمہ نے دروازہ کھولا۔ جناب آپ کی تعریف۔ اکرمہ نے جواب دیا، 1 ارب ہوں اور چند اشرفیاں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ آپ کے حالات کا علم ہوا تو مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے حاضر کر دیا ہے، برائے مہربانی قبول فرمائیں۔ خزیمہ نے سوال کیا، آپ اپنا مکمل تعارف کروائیں تاکہ جب تک مجھے علم نہ ہو جائے کہ آپ کون ہیں میں یہ نذرانہ قبول نہیں کروں گا۔ اکرمہ نے جواب دیا، آپ کو مجھ سے کیا لینا، میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے پہچانیں۔ لیکن خزیمہ بھی اپنی ضد پر ڈٹا رہا، جب تک آپ اپنا مکمل تعارف نہیں کرائیں گے میں یہ رقم ہرگز نہیں لوں گا۔ آخر کار اکرمہ نے ایک فرضی نام چن کر کہا، انا جابر الاسرات الکرام ہوں، یعنی وہ شخص جو صاحبان کرم کی لغزشوں کی تلافی کرتا ہے۔ میرا کام ان سخیوں کی مدد کرنا ہے جو گردش میں آ جاتے ہیں اور اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا۔ خزیمہ گھر کے اندر تھیلیاں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، چراغ جلا کر دیکھو کتنی رقم ہے۔ بیوی بولی، ہمارے پاس تو مٹی کا تیل تک نہیں ہے۔ خزیمہ، اچھا ٹھیک ہے، صبح ہونے پر دیکھ لیں گے۔ بیوی نے سوال کیا، اتنی رات گئے کون ہم پر مہربان ہو گیا؟ خزیمہ، میں نے نام پوچھنے کی سرتوڑ کوشش کی لیکن اس مہربان نے نام نہ بتا کر دیا اور کہا مجھے جابر الاسرات الکرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور چلا گیا۔ اب ذرا اکرمہ کا حال سنیے۔ غریب کی شامت آ گئی۔ دولت سرا پہنچنے پر زوجہ نے آڑے ہاتھوں لیا، سخت ناراضگی کے عالم میں سوال کیا، اتنی رات گئے کہاں تھے؟ دال میں کالا معلوم ہوتا ہے۔ اکرمہ نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن بیگم صاحبہ نہ مانی۔ زوجہ شکی مزاج تھی، اس نے سارا میل سر پر اٹھایا، آپے سے باہر ہو گئی، رونے لگی اور خودکشی کی دھمکی دے ڈالی۔ جلدی بتائیں کہاں گئے تھے، ورنہ میں حاکم جزیرہ نے مختصراً کہا کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے تمہارے لیے کوئی سوکن تلاش نہیں کی۔ دیکھیے، نیکی کو اپنی بیوی سے پنہا رکھنا چاہتا ہے لیکن بیوی بھی اس کی جان کو آ گئی۔ آخر کار اکرمہ نے مجبور ہو کر ماجرا کہہ سنایا۔ خزیمہ کے مالی حالات ٹھیک نہ تھے، 4000 دینار اسے دے آیا ہوں۔ خزیمہ نے نام پوچھنے کی بڑی کوشش کی لیکن میں نے نام نہیں بتایا، صرف انا جابر الاسرات الکرام بتا کر واپس لوٹ آیا۔ یہ بیان کرنے پر اس کی زوجہ نے سکون کا سانس لیا اور مطمئن ہو گئی اور حاکم کی جان عذاب سے باہر آئی۔ خزیمہ نے یہ پیسہ کام میں لگا دیا اور کچھ مال خرید کر شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شام میں اموی خلیفہ کے دربار میں حاضری دی۔ خلیفہ نے پوچھا، اتنے عرصے کہاں تھے، خیریت تو ہے؟ خزیمہ، ہاں، کچھ عرصے سے میری مالی حالات بہت خراب چل رہے تھے اور میں پائی کو محتاج ہو گیا تھا۔ خلیفہ، بھائی تم میرے پاس چلے آتے، میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا۔ خزیمہ، حقیقت تو یہ کہ علی جا کہ میرے پاس یہاں آنے تک کا کرایہ نہ تھا۔ خلیفہ نے پوچھا، تو اب کس طرح یہاں تک پہنچے؟
جناب ایک روز معجزہ ہو گیا، رات کی تاریکی میں ایک نقاب پوش شخص 4000 اشرفیہ لے کر میرے پاس آیا۔ میں نے نام پوچھنے کی بڑی کوشش کی لیکن اس نے نام نہیں بتایا اور صرف یہ کہا کہ انا جابر الاسرات الکرام، اور چلا گیا۔ خلیفہ کاش وہ اپنا تعارف کرا دیتا اور میں اس کے اس جذبے کا صلہ دیتا۔ خزیمہ نے رخصت چاہی تو خلیفہ نے اس کی خستہ حالت دیکھتے ہوئے اسے جزیرے کی حکومت دینے کی پیشکش کر دی۔ خزیمہ نے یہ پیشکش بخوشی قبول کر لی۔ بیچارے اکرمہ کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ خزیمہ کو حاکم جزیرہ مقرر کر دیا گیا۔ خلیفہ نے کہا جزیرہ پہنچتی اکرمہ کو معزول کر دو اور بیت المال کے امور کی مکمل چھان بین کرو۔ اگر کسی قسم کی خرد برد کا مشاہدہ کرو تو اکرمہ کو ہتھکڑی لگا کر میرے پاس شام روانہ کر دو۔ خزیمہ نے شاہی فرمان لیا اور جزیرے کی جانب روانہ ہو گیا۔ رسم و رواج کے مطابق نئے حاکم کا استقبال شہر کے دروازے پر کیا جاتا اور معزول شدہ حاکم اسے دربار تک لے کے آتا تھا۔ ایسے ہی ہوا، قاصد نے خبر دی کہ اور ساتھ ہی اکرمہ کو اپنی معذوری کی خبر ہو گئی۔ وہ حسب دستور نئے حاکم کا استقبال کرنے اپنے درباریوں کے ہمراہ شہر کے دروازے پر آ پہنچا۔ اکرمہ بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ خزیمہ کو دربار تک لے آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھا دیا۔ ایک لفظ اس سے نہ کہا کہ میں کون ہوں۔ میں یہی چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کو 1500 روپے دے دیں تو ساری عمر اس کا رونا روتے ہیں، اگر کسی کے کام آ جائیں تو احسان جتاتے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، میں نے ہی اسے اس مقام تک پہنچایا ہے، میری وجہ سے فلاں اس منصب پر ہے۔ خلاصہ یہ کہ دوسرے کو اذیت دے کر اپنے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہاں تو جب خزیمہ نے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں لے لی تو حکم دیا گیا اکرمہ کو حاضر کیا جائے۔ معزول حاکم کو دربار میں لایا گیا۔ خزیمہ نے اکرمہ سے سوال کیا، مالی امور کا حساب دو، شاہی خزانے میں 4000 اشرفیاں کم ہیں۔ یہ وہی اشرفیاں تھیں جو اکرمہ نے اس بے مروت خزیمہ کو رات کی تاریکی میں اس کی حالت پر رحم کھا کر عطا کی تھیں۔ آخر کار بیت المال کے حساب سے عدم توازن پایا گیا۔ اکرمہ تمہیں اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ بھائی خدا کی قسم میں نے یہ رقم کھائی ہے نہ کہیں چھپائی ہے۔ خزیمہ نے ایک نہ سنی اور اکرمہ کو زندان میں ڈال دینے کا حکم دے دیا۔ اکرمہ نے قید گوارا کر لی لیکن اپنی زبان نہ کھولی اور یہ اعتراف نہ کیا کہ میں نے یہ رقم تمہیں ہی دی تھی اور تم میرے احسان کا بدلہ اس طرح دے رہا ہے۔ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ جو کام صرف خدا کی رضا کے لیے کیا جائے اسے ظاہر نہیں کیا جاتا اور نہ احسان جتایا جاتا ہے۔ قید کرنے سے مسئلہ حل نہ ہوا اور اکرمہ نے رقم ادا نہ کی۔ سر انجام اسے شکنجہ خانے میں لایا گیا اور اس پر شدید قسم کا تشدد کیا گیا۔ اس پر اکرمہ کی زوجہ تاب نہ لا سکی اور اس نے نئے حاکم خزیمہ کو ایک کاغذ کی پرچی پر لکھوا بھیجا، کیا جابر الاسرات الکرام کے احسان کا بدلہ یہ ہے؟ صرف اتنا سا جملہ لکھا۔ جب خزیمہ کو حقیقت حال کا علم ہوا تو اس نے فوراً اپنے سپاہی دوڑا دیے۔ اکرمہ کو فوری رہا کر کے بلکہ لکھا ہے کہ خزیمہ خود چل کر اکرمہ کے پاس گیا اور اس کے قدموں پر جا گرا اور بڑی معافیاں مانگیں گے۔ خزیمہ نے ہاتھ جو آگے کر دیا اور کہا مجھے ہتھکڑیاں لگا دیں حضور۔ اکرمہ نے قبول نہ کیا اور کہا آپ سوار اور میں پیادہ چلتا ہوں، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر اتنی نواشات کر رہے ہو۔ خزیمہ نے کہا آپ میرے محسن نہیں ہیں جنہوں نے میری اس رات امداد کی۔ اکرمہ یہ تمہارے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے تھا۔ بالآخر اکرمہ کو بڑے احترام کے ساتھ اموی خلیفہ کے پاس لایا گیا۔ خزیمہ نے کہا یہ وہی جواں مرد جابر الاسرات الکرام آپ کا سابقہ معزول حاکم ہے کہ یہ سن کر اموی خلیفہ نے اس کی بڑی عزت کی اور بڑے انعامات سے نوازا اور دوبارہ جزیرے کی حکومت دینے کی پیشکش کی، لیکن اکرمہ نے جزیرے کی حکومت خزیمہ کو دیے رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر کار خلیفہ نے ایک اور مقام کی حکومت کا حاکم اکرمہ کو منتخب کیا اور انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دربار سے رخصت کیا۔ واقعے کے بیان سے ہماری مراد اخلاص کا ذکر کرنا ہے، جسمانی تشدد اور قید خانے کی صعوبتیں، لیکن صبر بر اخلاص کے مظاہرے میں رتی برابر کھوٹ نہیں۔ سبحان اللہ، صبر ہو تو ایسا انسان کو صبر کی ایسی مثالیں قائم کرنی چاہیے اس کے خالص عمل کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہ جان سکے۔ احسان نہ جتایا جائے، اذیت نہ دی جائے اور اس کی تلافی کا طلب نہ ہو۔ اپنے احسان کے بدلے کی امید رکھنا بے صبری ہے۔ صبر یعنی احسان کی تلافی کا طالب نہ ہونا۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نفس تمہاری نیکیوں پر پانی پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہ جانے اور بس۔ آدھی رات کو فقراء کے لیے ائمہ کا کھانا لے کر جانا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 11 محرم کو امام علی مقام کے جسم مبارک کے پاس چند لوگ جمع ہو کر آپ کے زخموں کا مشاہدہ کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کے شانے پر ایسا زخم نمایاں تھا جو نہ کسی تلوار اور نہ کسی نیزے کے وار سے ظاہر ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس عجیب زخم کے بارے میں آقا امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ میرے بابا رات کے اندھیرے میں مساکین کے لیے کھانا اپنے دوش مبارک پر لاد کر لے جاتے تھے۔ یہ آپ کا روز کا معمول تھا۔ یہ نشان اس گٹھر کی وجہ سے پڑ گیا ہے۔ تمام ائمہ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ معلی بن خیس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اخراجات کا نگراں بیان کرتا ہے کہ برسات کا موسم تھا اور تاریک شب ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی کہ میں نے ایک شخص کی آہٹ محسوس کی۔ نزدیک سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ آپ کسی ناہموار جگہ سے گزرے تو آپ کے دوش پر لدا سامان گر پڑا۔ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، خدایا یہ مجھے واپس لوٹا دے، یہ روٹیاں تھیں جو بکھر گئی تھیں۔ آپ ایک ایک کو اٹھاتے جاتے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے سلام کے بعد آپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ مولا اتنی رات گئے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا ثقیفہ بنی سعدہ کے فقراء کے لیے غذا لے جا رہا ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں تم جاؤ، میں خود اپنے دوش پر لادے لے جاؤں گا۔ آپ سوئے ہوئے فقراء کے سرانے ایک ایک روٹی رکھ کر منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ نیک کام کرنے والے اسے اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، نہ کہ کسی دوسرے کے۔ تم نے اپنی زندگی میں کتنے نیک کام کیے اور انہیں اللہ کے کھاتے میں ڈالا؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی تو تمہاری نظر میں نہ تھا۔ جناب حبیب ابن مظاہر سلام اللہ علیہ اور تمام شہداء کربلا کے اخلاص کی مثال تاریخ میں ملنا ممکن نہیں۔ مقاتل کی کتاب میں تحریر ہے کہ جناب حبیب کی شہادت نے امام علی مقام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ امام آپ سے محبت بھی بے انتہا کیا کرتے تھے۔ حبیب تم نے مولا کو کیوں اس صدمے سے دوچار کر دیا؟ حبیب تمہارے دنیا سے رخصت ہو جانے پر امام نے فرمایا، خدایا میں نے ان کی موت کو تیری رضا میں قبول کیا، یعنی میں نے صرف تیری خاطر صبر کا دامن تھاما ہوا ہے۔ میں نے انہیں تیری راہ میں دیا، تیرے لیے ہی صبر کر رہا ہوں اور کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہم بہترین شریک ہیں۔ قیامت کے روز ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے دنیا میں بہت نیک کام کیے تھے، لیکن یہ خدا کے لیے بھی اور دکھانے کی خاطر بھی کیے گئے تھے۔ ندا آئے گی ہم بہترین شریک ہیں اور جو چیز ہمارے علاوہ کسی سے شریک ہو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تم اپنے شریک کار سے اپنا اجر طلب کرو۔ اگر تم خالص عمل رکھتے ہو تو ہماری بارگاہ میں لے آؤ، کل نیک اور خالص عمل طلب کیا جائے گا۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہم سے کوئی خالص نیک عمل انجام پایا ہے یا نہیں جس میں کسی کی شراکت نہ ہو اور نفس کا عمل دخل نہ ہو۔ ہم جتنا بھی غور کریں کہ ہم نے کوئی ایسا نیک عمل کیا ہو جس کی اصالت کا ہمیں 100% یقین ہو، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیک کام کی ابتدا خلوص نیت کے ساتھ ہوتی ہے اور درمیان یا آخر میں نیت میں فطور آ جاتا ہے اور اس طرح ساری کی ساری محنت ایک ہی لمحے میں عکارت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شب، کسی صبح یا شام کسی خلوت کے مقام پر گناہوں کو یاد کر کے خوف سے تمہارے پسینے چھوٹ جائیں اور یک لخت تمہارے آنسو جاری ہو جائیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ بڑا کام کرتے ہیں یہ آنسو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان آنسوؤں کا خلوص سے بڑا قریبی رابطہ ہوتا ہے۔ عمل کے میزان میں آنکھ کے ان اشکوں سے وزن دار کوئی شے نہیں ہے جو خوف خدا کے سبب جاری ہوئے ہیں۔ آنکھ کا آنسو اور وہ ہی سب سے زیادہ وزنی، کیسی عجیب سی بات ہے۔ اگر فقط اور فقط خدا کے لیے بہائے جائیں تو ان کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، بہت کام آتے ہیں۔ دھلکتی ہوئی آنکھ کے بڑے بڑے شعلے آنسوؤں سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ غم حسین میں رونا خالص عمل ہے۔ عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا انعقاد اور آپ کی مصیبت عظمیٰ پر گریہ کرنا انشاءاللہ تعالی، جو کہ ایک خالص عمل ہے، خلوص نیت کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اس گریے میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ جس گریے میں محبت، الفت اور قلبی لگاؤ موجود ہو تو یہ گریہ امام مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضور میں چلا جاتا ہے۔ امید ہے اللہ رب العزت ہم سب پر اس
راستے سے اپنا لطف و کرم عنایت فرمائے، ورنہ ایسا کوئی خالص عمل جو اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہو مجھے اس کا سراغ نہیں ملتا۔ میری اور آپ کی حیثیتی کیا ہے؟ بڑے بڑے بزرگ نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں یوں عرض کرتے ہیں، گریہ کروں تو توشہ آخرت کی کمی پر یا اپنے سفر کی طوالت پر، خدایا میں خالی ہاتھ ہوں اور کوئی نیک کام اور کوئی نیکی مجھے خود میں نظر نہیں آتی۔ نجات کا راستہ وہی ہے جس کی نشاندہی امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمائی۔ ہماری نجات اسی میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خشوع قلب کے ساتھ جھک کر نالہ و فریاد کریں اور اس کی اطاعت کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ ماہ رمضان المبارک میں عصر کے وقت روزے داروں کی آہ و فریاد بڑا اثر دکھاتی ہے اور رحمت خدا میں تلاطم پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر تیرا فضل و کرم اور احسان نیک بندوں اور اہل اخلاص اور صبر بر اخلاص کرنے والوں کے لیے ہے تو میں بد نصیب اور میری طرح کے افراد کہاں جائیں اور کس سے فریاد کریں؟ ہم میں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ ہم سے کوئی اخلاص پر مبنی کام انجام پایا ہو۔ اگر تیرا فضل و کرم اہل اخلاص کے لیے ہے تو ہم گناہگار اور روسیہ کیا کریں اور کس سے امید رکھیں؟ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جناب مسلم بن اوسجہ کے ہمراہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے پاس تشریف لائے۔ حبیب کی روح اپنے رب کی جانب پرواز کرنے ہی والی تھی کہ مسلم بن اوسجہ نے آپ سے کہا، اے حبیب، اگرچہ میں تم سے بہت جلد ملنے والا ہوں، لیکن اگر میں زندہ رہتا تو آپ سے کہتا کہ مجھے وصیت کریں۔ حبیب نے کہا، ہاں دیکھو، حسین کا خیال رکھنا، ان کا ساتھ مت چھوڑنا، قربان جاؤں ان کی محبت کے یہ ہے حقیقی عشق، نہ بیوی نہ بچے اور نہ کوئی خیال، زخموں سے چور چور ہیں، نہ پانی مانگتے ہیں، نہ محاذ سے پیچھے ہٹانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ اشقیہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے جانے کا خوف نہیں، نصیحت ہے تو صرف یہ کہ حسین کی حمایت جاری رکھو اور بس۔ حسین کی محبت کے سوا اگر کوئی چیز میرے دل میں ہو تو اے پروردگار اسے نابود کر دے۔ اے حبیب ابن مظاہر، آپ نے مسلم سے حسین کی سفارش ایسے موقع پر فرمائی جبکہ علی کا لال صحیح و سالم زندہ و سلامت تھا۔ کاش آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب میرے آقا مقتل میں بے یار و مددگار پڑے تھے اور یزید کی فوج نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور کچھ لوگ تلواروں اور کچھ نیزوں کے ذریعے آپ کے جسم اطہر کو پارا پارا کر رہے تھے۔ لعنت اللہ العدائم اجمعین۔ قسم وقت عصر کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ ایمان راہ نجات ہے اور اس کی کثرت کے لیے کتابیں نازل کی گئی ہیں اور پیغمبروں کو بھیجا گیا تاکہ ایمان کے ذریعے انسان دنیا و آخرت کی حقیقی سعادتیں حاصل کرے۔ یہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ سوال کا جواب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے 4 ستون ہیں اور خود اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ صبر کا حصول اور اس کی تکمیل 4 چیزوں کے ذریعے ہی ممکن ہے اور وہ ہیں خوف، امید اور زہد و انتظار۔ ان صفات کے ذریعے انسان صبر کی مکمل قوت حاصل کرتا ہے، جنت کا شوق شہوت کو برطرف کرتا ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش اور اس کے حصول کے بغیر انسان اپنی پہلی دستیاب چیز سے دستبردار نہیں ہوتا۔ جب بہشت جانے کی توقع اور شوق ہوگا تو ثواب کمانے کی فکر ہوگی اور انسان شہوتوں کے جال سے باہر آئے گا۔ اب اسے اس کی ہوس نہ ہوگی، وہ گناہ سے بچے گا اور نیک کام میں پہل کرے گا۔ دنیاوی امور میں بھی انسان کا یہی حال ہے۔ فلاں غیر ملک میں اپنے وطن سے 10 گنا زیادہ تنخواہ زیادہ ملے گی، اچھی پرکشش ملازمت کی خاطر ملک اپنا گھر بار، بیوی بچے، بھائی بہن سب کچھ چھوڑ مگر خوب سے خوب تر کی تلاش میں انسان اپنے خونی رشتوں تک کا لحاظ کیے بغیر برسوں دیار غیر میں بسر کر دیتا ہے تاکہ مستقبل تابناک ہو جائے۔ اگر کوئی بہشت جانے کا طالب ہو تو کیا وہ اس شوق کی خاطر اپنی صبح کی نماز قضا کرے گا؟ وہ دنیا کی خاطر نیندیں خراب کرتا ہے، بیدار رہتا ہے اور بہشت جانے کے لیے صبح کی نماز کے وقت اسے میٹھی میٹھی نیند آتی ہے۔ اصل میں عقیدہ کمزور ہے، بہشت آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا اور اس قدر کنجوسی سے کام نہ لیتا۔ دنیاوی کاموں میں انسان دل کھول کر سرمایہ کاری کرتا ہے اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ کئی
گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اگر یہ امید بہشت کے لیے ہو تو کس قدر نیک کام کرنے لگے۔ مسئلہ یہ کہ امید مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے۔ اگر قرآن کریم میں کیے گئے الہی وعدوں پر یقین ہو تو بہت سرمایہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کی یہ بے شمار آیتیں آخر کس لیے ہیں؟ انسان میں تمنا پیدا ہو، امید قائم ہو، اس شوق کی طفیل صبر کا مظاہرہ کرو۔ باہم دست و گریبان دو آدمیوں میں سے ایک سے کہو کہ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ پس عفو درگزر سے کام لو تاکہ وہ تمہاری خطاؤں کو بخش دے۔ ایسا کرنے پر وہ تمہارے سینے پر ہاتھ مار کر کہے گا، کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو، اس لیے کہ اسے الہی وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو یہ خدا کے آگے بخشش کی آرزو رکھتا اور آپ کے ٹوکتے ہی باز آ جاتا۔ اگر الہی العفو، اللہ معاف کرے بھی کہہ دیے تو یہ دل سے نہیں کہا۔ اگر خدا سے معافی کا طلبگار ہے تو خدا تو فرما رہا ہے معاف کر دے، اور یہ سنتے ہی فوراً جھگڑے سے ہاتھ کھینچ لیتا۔ قرآن مجید کی ہمت افزائی کے ذریعے شوق پیدا ہونا چاہیے۔ خداوند کریم قرآن مجید میں بہشت کی انگنت نعمتوں کے اظہار کے ذریعے انسان کی توجہ اس جانب مرکوز کرانا چاہتا ہے۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 24۔ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے دنوں میں جو کچھ تم کر چکے ہو ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہشت میں خورد و نوش کی چند نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، یہ نعمتیں دائمی ہیں۔ بہشتی درخت ہمیشہ پھل دیتا رہے گا اور لاکھوں میل دور تک اس کے پھل کی خوشبو ہمیشہ مہکتی رہے گی۔ اس کا کھانے والا کبھی سیر نہ ہوگا، جتنا دل چاہے کھاتا رہے، اور تعریف کی بات تو یہ کہ بدہضمی بھی نہ ہوگی اور کم بھی نہ ہوگا، اور ایک پھل 1,00,000 مختلف مزے دے گا۔ سبحان اللہ۔ بہشتی مشروبات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مومن کا بسیرا ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کے قصر کے نیچے 4 چشمے جاری ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 18۔ اس میں غیر بدبودار پانی کی نہریں ہیں اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور پینے والوں کو مزہ دینے والی شراب کی نہریں اور صاف کیے گئے شہد کی نہریں۔ مومن کے محل کے نیچے ایک صاف شفاف پانی کا چشمہ، خالص شہد کا چشمہ، دودھ کا چشمہ، گائے کے گندے سندے تھنوں سے نکلا ہوا نہیں بلکہ صاف اور خالص دودھ، اور پاکیزہ شراب کا چشمہ، دنیا کی مست کر دینے والی شراب نہیں بلکہ ہوش آور شراب۔ سورہ دہر آیت نمبر 22۔ اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ یہ غذائیں اور مشروبات کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان افراد کے لیے جو رمضان میں چند گھنٹے کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں۔ روزہ خور کو اس نوید اور وعدے پر بھروسہ نہیں اور ان پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسے جنت کا شوق نہیں، یہی وجہ ہے کہ کھانا پینا اور سگریٹ نوشی ترک نہیں ہوتی۔ یہ ایمان کے نور سے منور نہیں، یہ کمزور عقیدہ آخرت رکھتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو شوق کے ساتھ یہ زحمتیں برداشت کر لے۔ حجاج بن یوسف اور چرواہے کے مابین دلچسپ مکالمہ۔ سنبھالنے کی غرض سے سفر حجاز پر روانہ ہوا۔ گرمی کے دن تھے۔ راستے میں دوپہر کے وقت اس نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، خیمے نصب کر دیے اور پردے ہوا کی گزر کی خاطر اوپر اٹھا دیے گئے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے شاہی دسترخوان بچھایا گیا کہ یکایک حجاج کی نگاہ اس سے کافی فاصلے پر موجود ایک چرواہے پر پڑی، جو گرمی کی شدت کے سبب اپنے سر کو ایک دمبے کے پیٹ کے نیچے دیے ہوئے تھا تاکہ دھوپ سے سر تو محفوظ رہ سکے۔ حجاج کو ترس آ گیا، حکم دیا کہ اسے سائے میں یہاں لے آؤ۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور چرواہے کو حاضر کر دیا گیا۔ چرواہا اس کی شان و شوکت سے قطعاً متاثر نہ ہوا اور اس نے حجاج کو کوئی اہمیت نہ دی۔ حجاج بیٹھ جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں ان بھیڑوں کی دیکھ بھال پر مامور ہوں۔ حجاج بھائی اس قدر شدید گرمی ہے، یہاں کچھ دیر سائے میں بیٹھ جاؤ، یہ لو شاہی کھانا نوش کرو۔ چرواہا میں نہیں کھا سکتا، ایک اور جگہ مدعو ہوں۔ حجاج حیرت سے اس بیابان میں آخر کہاں؟ چرواہا میں ایسی جگہ مدعو ہوں جہاں تیری مہمان نوازی ہیچ ہے۔ حجاج جل کر بولا، میری مہمان نوازی کے آگے کسی کی کیا مجال ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ چرواہا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مدعو ہوں، روزہ رکھا ہے اور روزہ دار خدا کا مہمان ہوتا ہے۔
حجاج: ارے اتنی سخت گرمی میں تم روزے سے ہو، یہ موسم تو روزہ رکھنے کے لیے قطعاً سازگار نہیں ہے۔ چرواہا: جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ شدید ہے، تجھے جہنم کی آگ کی خبر نہیں۔ اگر تجھے اس کی شدت کا احساس ہوتا تو اس موسم کو روزہ رکھنے کے لیے موزوں قرار دیتا۔ حجاج: آج کھا لو، کل روزہ رکھ لینا۔ چرواہا: کیا تم کل تک میری حیات کی ضمانت دے سکتے ہو؟ ممکن ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو۔ چرواہے کی تعویلیں سن کر حجاج کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا: تم کتنے احمق ہو، یہ شاہی کھانے تم نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھے ہوں گے اور نہ ہی آئندہ کھا سکو گے۔ صرف روزے کی خاطر اتنے عمدہ کھانے سے اجتناب کر رہے ہو۔ آج کسی بے وقوف سے واسطہ پڑ گیا میرا۔ چرواہے نے جواب دیا: کیا تو اس کھانے کو اچھا سمجھتا ہے؟ خدا چاہے تو کھانا طیب ہوتا ہے، خواہ جو کی روٹی کیوں نہ ہو، وہ نہ چاہے تو طیب نہیں چاہیے۔ شاہی خاندان تو طیب نہیں، چاہے شاہی دسترخوان ہو۔ مزیدار لذیذ کھانے پر نیت خراب مت کرو، اگر تمہارے دانتوں میں درد ہو تو لذیذ سے لذیذ غذا بھی بدمزہ لگے گی۔ لقمہ حرام حلق سے نیچے اتر جائے تو دل پر اثر کرتا ہے اور دوسرے ہزار قسم کی بیماریاں دامنگیر ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ کی ذاتی طعام کو پاکیزہ کرتی ہے اور اگر اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو خشک و تر کی پرواہ نہیں رہتی۔ چند لمحوں کے لیے ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، ورنہ حلق سے اترنے کے بعد مرغی اور دال برابر ہو جاتی ہے۔ شوق اور امید، خوب سے خوب تر کی تلاش اصل مسئلہ ہے۔ چرواہا ثواب کی خاطر اور بہشت کے شوق میں تپتی ہوئی دھوپ میں روزہ رکھتا ہے اور حجاج کے شاہی دسترخوان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ کیا اس کا دل عمدہ کھانے کو نہیں چاہتا ہوگا؟ ضرور چاہتا ہوگا، لیکن خوب سے خوب تر یعنی عالم اعلیٰ کے بہشتی عیش و آرام کے آگے اس کی نظر میں کسی کھانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔